بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس میں ایک حدیث پاک جس کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصول دین سے قرار دیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر علم کا، فقہ کا، دین کا انحصار اور دار و مدار ہے۔ اس کی 7ویں حدیث پاک ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کے تحت پہلی روایت یہی ذکر کی ہے۔ اور امام بخاری کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسے کتاب الایمان باب الدلیل علی ان من خصال الایمان ان یحب لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ من الخیر، اس باب کے تحت امام مسلم نے بھی اس روایت کو ذکر کیا۔ گویا جو روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جسے امام بخاری نے کتاب الایمان میں ذکر کیا، یہ روایت وہاں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور بستان العارفین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو اگرچہ اپنی سند سے روایت کیا ہے، مگر وہاں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسے پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پہلی چند احادیث مبارکہ کی طرح یہ حدیث پاک بھی ظاہراً تو مختصر نظر آتی ہے، لیکن اپنے اندر حکمت کا سمندر لیے ہوئے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت آپ اگر غور کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو، مسلمان کو، مومن کو ایسا نصاب عطا کر دیا ہے جس کو وہ اپنا لے تو دنیا کی بھلائیاں بھی اس کا مقدر بن جاتی ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، انسان دنیا کے اندر جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے اس کے 2 طریق ہیں، یا وہ اپنی ذات یا اپنی خواہش کے لیے محبت کرتا ہے، یا رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہے۔ مگر اس میں محبت کے اندر جس محبت میں شدت ہونی چاہیے اور جس ذات سے محبت کا بنیادی تقاضا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کے اندر
ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے۔ گویا مومن ہر چیز سے بڑھ کے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اور اللہ کے بعد اگر مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے۔ گویا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اس کے دو طریق ہیں۔ پہلا طریق کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ لوگوں کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کرے، تعلق باللہ کو عام کرے، تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص جو مومن کی علامت کے طور پر اور نشانی کے طور پر جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس جیسی محبت وہ کسی اور سے نہیں کرتا۔ آئیے اس کو دو حصوں میں اگر ہم تقسیم کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ پہلی چیز کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس میں انسان کا پایا جانا ہے یا مومن کا پایا جانا ہے، اور تیسری چیز وہ ہے اس کی مخلوق سے محبت یا اس کی مخلوق کی بھلائی۔ ان تینوں چیزوں کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اس میں ایک اس کی محبت کا جو پہلا جز ہے وہ ہے انسان سے محبت، اور انسان اور مسلمان سے محبت، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر ذکر کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبۃ، فرمایا ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں افضل چیز وہ یہ کلمہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرے۔ وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا ادنا یہ ہے کہ راستے سے کانٹے کو، تکلیف کو دور کرنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہاں مسلمان کے لیے یا انسان کے لیے آدمی اس کے راستے سے اس کی بھلائی کرتے ہوئے تکلیف کو، کانٹے کو، روڑے کو دور کرتا ہے، یا وہاں سے کسی چیز کو جو انسان کو یا مسلمان کو تکلیف دیتی ہے اس کو دور کرتا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اس حدیث پاک کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا، اور یہ کتاب الایمان باب و بیان عدد شعب الایمان کی یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے یا ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے، وہاں انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے راستے سے تکلیف کو دور کرنا، اس کو بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کا ایک حصہ اور ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ آئیے صحیح مسلم شریف سے دوسری روایت، صحیح بخاری شریف سے دوسری روایت کو دیکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر مطلق انسانیت کے لیے جب انسان کا وجود
بھلائی کا سبب بنتا ہے، خیر کا سبب بنتا ہے، بہتری کا سبب بنتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نتیجہ کے طور پر کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اس کی خلقت کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے نجات اور رہائی عطا فرماتا ہے. جس طرح صحیح بخاری کتاب بعد الخلق ہے اور باب ہے اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ فإن فی احدی جناحیہ داء وفی الاخری شفاء. اس باب کے تحت دوسری حدیث پاک روایت کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قابل توجہ یہ حدیث پاک ہے، جس سے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تقرب نصیب ہوتا ہے یا اس سے تعلق اور نسبت نصیب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی مہربان نہیں رہتا، صرف اور صرف انسانوں کے لیے مہربان نہیں رہتا، بلکہ اگر وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں بھی اسے نجات اور اس کی بخشش اس کا مقدر بنا دیتا ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، قال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غفر لامرأۃ مؤمسۃ، اس عورت کی بخشش کر دی گئی، اس کی نجات کر دی گئی. کون سی عورت؟ جو فاحشہ تھی، جو بد کردار تھی، جس کا کردار اچھا نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مرت بکلب علی راس رقی یلحس، وہ ایک کتے پر سے گزری، وہ فاحشہ عورت، بدکارہ عورت ایک کتے پر سے گزری جو پیاس کی شدت میں بلک رہا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کالا کادا یقتلہ العطش، وہ پیاس کی شدت میں تڑپ رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس اس کو ختم کر دے، اس کی جان کو لے لے اور اس کی موت واقع ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو فاحشہ عورت، بدکارہ عورت اس کے پاس سے گزر رہی تھی، اس نے کیا کیا؟ فرمایا، فنازعت خفہا، اس نے اپنا جوتا اتارا، فاوسقتہ بخمارہا، اور اپنے اس جوتے کو اپنے دوپٹے سے، اپنی اوڑھنی سے باندھا، اور باندھ کے اس نے کیا کیا؟ فنازعت لہو من الماء، اس جوتے کو اپنے دوپٹے اور اپنی چادر اور اپنی اوڑھنی سے باندھ کر پانی کے کنویں میں اتارا، اور اتار کر اس جوتے کے ذریعے وہاں سے پانی نکالا، اور پانی نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈالا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فغفر لہا بذالک، اس کتے نے پیا، اس کی جان واپس لوٹ آئی، وہ جو مرنے کے قریب تھا اس کی جان بخشی ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فغفر لہا بذالک، اس کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت اور بخشش فرما دی. اندازہ لگائیے کہ اس کا کردار کیسا تھا، اس کا عمل کیسا تھا، اس کا رویہ کیسا تھا. مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کے کردار اور اس کے رویے کو نہیں دیکھا، اپنی مخلوق کی بھلائی کے نتیجے میں اس کی مغفرت اور اس کی بخشش فرما دی. یہاں غور طلب بات یہ ہے اور ہمارے لیے سبق آموز بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے بھی بھلائی کرتے ہیں یا کسی سے بھی محبت رکھتے ہیں یا کسی سے بھی عداوت رکھتے ہیں، تو اس میں ایک بنیادی اصول ہونا چاہیے، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، وہ پیار ہو تو اللہ کے لیے ہو، وہ بھلائی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی سے عداوت اور کسی سے دشمنی ہو تو وہ رضائے الہی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو.
آئیے سنن ابی داؤد میں امام ابی داؤد نے ایک روایت ذکر کی ہے، وہ قابل توجہ ہے، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ انسان کی محبت کا یا انسان کے عمل کا جس سے بھی وہ محبت کر رہا ہے یا جس سے بھی بھلائی اور جس سے کی بھی خیر خواہی چاہ رہا ہے، وہ کس کے نتیجے میں ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے محبت کی کسی سے بھی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، کسی کو عطا کیا اللہ کے لیے، کسی سے روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ گویا ایمان کی تکمیل رضائے الہی کی خاطر اعمال کو بجا لانے میں ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اعمال کو بجا لانے میں ہے۔ جب بندہ کوئی بھی عمل اختیار کرتا ہے یا کسی بھی عمل کو بجا لاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ اور یہ روایت امام ابو داؤد نے کتاب السنہ باب الدلیل علی زیادت الایمان و نقصان ہی کے اندر ذکر کی ہے۔ آئیے امام حاکم نے اپنی المستدرک علی الصحیحین کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت روایت کی ہے، جو اس روایت کی مزید تائید کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، میں تو اس سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تیری الفت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، تیرے تقرب کا سوال کرتا ہوں کہ میرے وجود میں اگر جستجو ہو تو تیری، آرزو ہو تو تیری، خواہش ہو تو تیری رضا کی، اگر میرے وجود کے اندر کوئی تمنا ہو تو فقط اور فقط تیری محبت کی ہونی چاہیے، تیری خوشنودی کی ہونی چاہیے، تیرے تقرب کی ہونی چاہیے، تیرے وصل اور تیرے وصال کی ہونی چاہیے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ کے ہمیں بھی سکھایا کہ دعا مانگنے کا ایک عملی طریق کیا ہے، یا انسان کو اس کائنات میں اگر کسی سے محبت ہو تو اس محبت کا عملی طریق کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا اسألک حبک، یا اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے تیری رضا کے لیے محبت کرتا ہے، تیری خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ مجھے ہر عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر عمل کا متمنی نہیں ہوں، ہر عمل کی میری ڈیمانڈ نہیں ہے، میری ڈیمانڈ فقط ایک ہے کہ مجھے اس عمل کی محبت عطا کر جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے، تیرے پیار کے قریب کر دے، تیری رضا کے قریب کر دے، تیری خوشنودی کے قریب کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک نصاب عطا کر دیا، اور وہ نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کی خیر خواہی ہو تو خواہش نفس کی خاطر نہ ہو، نفس کی رضا کی خاطر نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر ہو، اس کے قرب اور اس کے تقرب کی خاطر ہو۔ تو گویا یہ ایک اصول ہے جو حضور نے دے دیا کہ کوئی عمل بھی کیا جائے تو اپنی مرضی یا اپنی چاہت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ جس سے بھی محبت ہو تو فقط اس ذات کے لیے ہو، اس کے وصل کے لیے ہو، اس کے تقرب کے لیے ہو۔ اور جو عمل بھی اختیار کیا جائے اس میں ریا نہ ہو، لوگوں کی رضا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اگر کسی کو خوش کرنا مقصود ہے تو وہ یا خدا کو راضی کرنا مقصود ہے یا اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا مقصود ہے۔ بہت شکریہ۔